کرنی کسی حوالے سے؟ آج کل پتہ ہے آپ کو خیریت تو ہے نہیں. ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ڈوب رہا ہے، پوری قوم پریشان ہے، ہم سراپا احتجاج ہیں، حالت جنگ میں ہیں. لیکن اس وقت جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، ہمارا ایک آئینی شعبہ ہے انصار الاسلام، جو ہمارے جلسوں کی سیکورٹی کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ان پر بیک جنبش قلم پابندی لگا دی ہے. اگرچہ میں نے کہا کہ ایسی پابندیوں کو، ایسے فیصلوں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، لیکن ہمارے وکلاء نے چونکہ کورٹ کی طرف رجوع کیا ہے، عدالت کی طرف، تو باقی تفصیل تو پھر میں آپ کو واپسی پہ بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت کل انشاءاللہ ملک بھر میں جو ہمارے مظاہرے ہونے جا رہے ہیں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تو اس سے بھی حکومت گھبرا گئی ہے اور جگہ جگہ کنٹینر رکھ کے ہمارے قافلوں کو روک رہے ہیں. ابھی مجھے فون آیا تربت سے، گوادر، تربت، پنجگور، ان کے قافلوں کو روکا گیا ہے، اور وہ سی پیک جو مین شاہراہ ہے وہاں وہ کھڑے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ حکومت ایک طرف قوم سے کہہ رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے کہ جی ان کا حق ہے، وہ اپنا حق استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آزادی مارچ کریں. دوسری طرف جو قافلے ہمارے آ رہے ہیں دور دراز سے، ان کا راستہ روک رہے ہیں. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اس لیے جھوٹی حکومت کا تختہ الٹنا پوری قوم کی اب ضرورت ہے. سر مولانا صاحب یہ بتائیں کہ چائنا چوک کی بھی اجازت نہیں ملی، آپ لوگوں کو دھرنا کہاں پہ دیں گے اب؟ ہم تو ڈی چوک پہ ہی دیں گے اور ان کو اجازت دینی پڑے گی. اور مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے بتائیں کہ وہ آپ کے پاس کل آئے تھے، رہبر کمیٹی سے ملاقات ہوئی ہے، کیا سچویشن بن رہی ہے؟ بالکل، دیکھیں تشریف لائے وہ، اور 2 میٹنگیں ہماری ہوئیں، اور پھر کہا گیا کہ جی اس کو جاری رکھا جائے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی ڈیمانڈز ہیں اس پہ وہ ابھی تک نہیں آ رہے. کہ ہم نے کہا کہ ہمارا جو بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ ہے، پارلیمنٹ اسمبلیوں کی تحلیل ہے، اثر نو الیکشن ہے، اور آئین میں جو اسلامی دفعات ہے ان کا تحفظ مقصود ہے. تو اس پر وہ صحیح معنوں میں نہیں آ رہے. میں ابھی کورٹ سے واپسی پر پھر آپ سے بات کروں گا.